الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأكرام وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين السعاة من السحار والحسان من قال في نفسه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسبيبنا وسبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وقرآننا وحافظنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جسے دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جسے دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور عذاب اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، عذاب اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں.
ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ کوئی عبادت لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریتے زراعت نالوں زیادہ، پانی کے قطرات نالوں زیادہ، درختوں کے پتیاں نالوں زیادہ، درود لامحدود آقا نامدار آقا نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات سردار حضرت سیدہ آمینہ جلال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنبھار کائنات، زینت بند کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، مبین کائنات، غم سارے جہاں، سیاح لامکاں، والی کون و مکان، شیما جدید رب دے حبیب جگ دے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی واسطے، آپ کی پاکیزہ اعمال واسطے، آپ کے اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ کے نال عشق کرنے والیاں، پیار کرنے والیاں تے اللہ سونا اپنی کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ اج بھی یہ عظیم الشان محفل پاک جو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں شریف سے سلسلے اندر منعقد پذیر، جن کی صدارت فرما رہے حضرت قبلہ علامہ فدا حسین قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور حکم ہویا حافظ فرحان بھائی کی طرفوں، اور حاضری جو ہے پیش کرنے کا موقع ملیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ان کے واسطے میرے جس بھائی نے جس قدر محنت کی تھی، یہ کوشش کی تھی، اللہ سونا ہر کسی کی کوشش کو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک لے کے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو پیدا کیا، اللہ سونے کا لکھ بار شکر ہے، اللہ نے سانو جانور نہیں بنایا، سانو درندہ نہیں بنایا، سانو کیڑا سے مکوڑا نہیں بنایا، سانو اشرف المخلوقات کے اندر انسان بنایا۔ ہر مخلوق تو جڑی اشرف ہے، ہر مخلوق تو جڑی اعلیٰ مخلوق انسان ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے سانو اس مخلوق اندر پیدا کیا، اور پھر انسان مخلوق اندر پیدا کرن تو بعد اللہ کا شکر اللہ نے سانو یہودی نہیں بنایا، سانو عیسائی نہیں بنایا، سانو مجوسی نہیں بنایا۔ اگر اللہ عیسائیاں کے گھر پیدا کر دیتا ابھی پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔
اللہ جو دنیا کے گھر پیدا کر دینا اسی پھر بھی کچھ نہیں سی کر سکتے، اللہ مجوسیاں کے گھر پیدا کر دینا اسی پھر بھی کچھ نہیں سی کر سکتے۔ اللہ دا شکر ہے اللہ نے سانو مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا، کیونکہ ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو کر کے ایمان والا ہونا بھی آسان ہے، اور ایمان کے اندر آنا بڑا مشکل۔ اگر میری گل نال اتفاق نہ ہوئے تو پھر صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، جنہوں نے جدو حضور کا کلمہ پڑھیا، جدو حضور کو منیا، جدو دائرہ اسلام اندر آئے تو پھر دیکھو انہوں نے کنیاں تکلیفاں برداشت کرنی پڑی۔ صحابہ کرام نو آریاں دے نال چیر دیتا گیا، آریاں دے نال دو ٹکڑے کر دیتا گیا، لیکن صحابہ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ورگے صحابی جنہوں میرا محبوب کہے کہ صدیق بلال کو آزاد کروا کے لے آ، کتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں کہ پتھر اتے سینے اتے پتھر رکھ کر کے ریتلے علاقے اندر لیٹا دیتا جاتا ہے، اور ہوا نہ ریت اڈ اڈ کر کے ساری بھاپ دیتی، لیکن میرے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کی زندگی اٹھاؤ کہ ایک لت ایک اون دے نال بن کر کے، ایک لت ایک اون دے نال بن کر کے ادھر دا اون ادھر نسا دیتا ہے، ادھر دا اون ادھر نسا دیتا ہے، درمیان کے اندر نیزہ مار کر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، پر صحابہ نے حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایمان والا بننا بڑا اوکھا کام ہے، اور ایمان والیاں دے گھر اندر پیدا ہو کر کے ایمان والا ہونا یہ آسان ہے۔ اللہ کا لکھ وار شکر ادا کرنا چاہیے، رب سونے تیرا شکر ہے تو سانو مسلمانوں کے گھر اندر پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کا لکھ وار شکر کہ مسلمانوں کے گھر اندر پیدا کر کے اللہ نے سانو گستاخاں دے گھر اندر پیدا نہیں کیتا، نبی دے عاشقاں دے گھر اندر پیدا کیتا۔ جڑے اولیاء اللہ نو نہیں منتے، جڑے انبیاء نو نہیں منتے، اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، حضور کی ازواج کا احترام نہیں کرتے، ہر وقت حضور کے درود و سلام بھی پڑھتے، آقا کی ذات سے سلام بھی پڑھتے، حضور کی نعتاں بھی پڑھتے، آقا دیا گلاں بھی کرتے ہیں کہ رب دا ساڈے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ کیونکہ اسی جانتے ہیں کہ اس دنیا سے بھی حضور نو چھڈ کے گزارا نہیں ہونا، آخرت والے دن بھی حضور نو چھڈ کے بولو گزارا۔ اتھے بھی آقا دے دامن نال وابستہ رواں گے تے نجات ہے، بروز قیامت بھی حضور دے دامن نال وابستہ رواں گے تے نجات ہے۔ اگر اتھے دور ہو گئے کہ اتھے بھی مارے جاواں گے، آخرت والے دن بھی مارے جاواں گے۔ ہر چیز اپنی جگہ سے، رشتہ داریاں اپنی جگہ سے، کاروبار اپنی جگہ سے، لین دین اپنی جگہ سے، کوٹھی بنگلہ زمین جائیداد اپنی جگہ سے، لیکن اگر سب تو زیادہ انسان کو محبوب ہوئے تو وہ حضور کی ذات محبوب ہو، آقا کی ذات محبوب ہو گئی، باقی ساری چیزیں اتھی رہ جانی ہیں، نال جانی ہے تو حضور کی محبت جانی ہے۔ اور تہاڈے علاقے اندر اگر صدا میں جلاواں نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر کو بخشش نہیں
جڑا جڑا یہ منتا ہے اس دن بخشش سے آقا دی ذات ضروری ہے تے وہ تے چپ نہ رہے نا عشق ضروری نا یار ضروری نا عشق ضروری نا یار ضروری بولو بولو سرکار 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 گرو چلو ہو جائے سرکار محبت نہیں پنج دی محبت نہیں ہوتے بیمار دے دار ہوئے بیمار دے دار بولو بولو کردار گرو جے طلب میں جنت دی تے منلے سب تن سب تن جننے تن سارے جے طلب میں جنت دی منلے سب تن منلے سب تن جنہیں پنج ضروری نے او چار ضروری نے جنہیں طلب جنت دی تے منلے سب اچھی کہانی بن گئی کہانی بن سارے لوگ ہوتی کوئی آیا اہل بیت کی گل کی صحابہ کو چھڑ دیتا کوئی آیا صحابہ کی گل کی اہل بیت کو چھڑ دیتا سنی اونے اہل بیت کا نام پھر بھی چل چکا دے میں چار یارہ کا نام پھر بھی چل چکا دے یہ طلب نے جنت دی منلے سب تن جنہیں پنج ضروری نے اور چار ضروری نے اور چار ضروری نے دن حشر و بخشش نہیں سرکار میں سرکار یاد سنیو میرے محبوب کا جنی تم سامیا میرے محبوب نلوستہ مومیا میرے آقا دار ہر کمی کا میرے محبوب یار سنت کے اپنا زندگی دا زندگی دا زندگی دا میرے محبوب کے طریقے کو بنا لیا اور سمجھ جاؤ یہ دنیا کی کامیابی کرا
نبی نہ دامن جڑا جڑیا ہے دنیا و آخرت کی کامیابی پائی ہے اللہ اکبر خیال جڑا جڑا نبی دے نال جڑیا ہے جڑا جڑا نبی دا یار بنیا ہے جڑا جڑا نبی دی خاطر جانا باہر گیا ہے اس نے قدم میں اس دنیا جس نے میرے نبی کی ذات کو اپنی جان قربان کی تھی قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا قیامت تک ان کا نام بولو کوئی مٹا سکتا بولو تے صحیح قیامت تک کوئی ان کا نام مٹا سکتا اللہ غازی نبی شہید دیکھو آج تک نام زندہ ہے غازی ممتاز قادری دیکھو آج تک نام زندہ ہے غازی اعظم چیمہ دیکھو آج تک نام زندہ ہے جنہ نے نموز رسالت کی خاطر کام کیا ہے اللہ نے قیامت تک زندہ سے ثابت کر پھر نام ہوتا تھا مٹتا نہیں تھا پھر ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بندہ جڑ جائے دیکھو نا میں کسی کی دعوت کرا یا میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھان حضرت ابراہیم علامہ صاحب نے سانو بلایا ہے محبت نال پیار نال ہنسی آ رہے ہیں کوئی ایک بندے کی دعوت ہوتی ہے خاص ایک بندہ ہوتا ہے انہوں بلایا جاتا ہے نال میں سنگی چار دن سجن وہ بھی آ جان کہ انج تو نہیں نہ ہوندا جنوں بلایا ہوئے تے میزبان کہے تسی آ جاؤ باقی گھر چلے جاؤ انج تو نہیں ہوندا نا جنوں بلایا ہوئے جڑے نال آئے وہ میزبان کہندا ہے تسی بھی آ جاؤ مقصود ایک ہوندا ہے لیکن نال آن والیاں دا بھی کام بن جاتا ہے نال آن والیاں دا بھی کم بن جاتا ہے اس جگہ سے کیا کرنا جنات نے اللہ نو راضی کیتا ہے اللہ نو خوش کیتا ہے دن رات لا کر کے اللہ نو یار بنایا ہے انہاں نال جڑ جاؤ پار ہو کر کے کم ساڈا نال بن جائے گا خالق کائنات نے بنایا ان اولیاء ہمارا خبردار اللہ خبردار جدو خبردار کسی کیا جانے بندے الرٹ ہو جاتے ہل جاتے پتہ نہیں کہڑی گل ہونے لگی کوئی وڈی گل نہیں ہونے لگی جدو خبردار کیا کیا ہوتا ہے خبردار ساروں کو نا چھیڑنا اس میں کرنٹ ہے خبردار گہرائی بہت زیادہ ہے قریب نہ آنا لکھا ہوتا ہے نا جگہ جگہ خبردار اللہ اسے بھی کہہ رہے ہیں اللہ خبردار رب سونے حکم کیے خبردار ہو جاؤ ان اولیاء خبردار کسی عام کی گل نہیں ہونے لگی رب کے ولیاں کی گل ہونے لگی کسی عام کی گل نہیں ہونے لگی رب کے یاراں کی گل ہونے لگی اللہ پاک بابا جنے اللہ سے ولی ہو گئے اللہ سے پیارے ہو گئے اللہ سے یار ہو گئے انہوں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں جڑے رب دے ولی ہو جان پھر انہوں نے غم بھی کوئی نہیں ہوندا انہوں نے خوف بھی کوئی نہیں حضرت قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے اگر لفظی معنی دیکھیے اور ان کا مفہوم دیکھیے
غم اور خوف تقریباً ایک ہی چیز ہے. بندہ پریشان ہوتا ہے تو انہوں غم آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے. اللہ کے جڑے میرے یار نے انہوں نے غم بھی کوئی نہیں ہوتا، انہوں نے خوف بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک ہی معنی کے دو الفاظ مطلب یہ مفسرین نے فرمایا غم اور خوف دو چیزیں کر کے بنایا. غم کا تعلق اس زندگی کے نال ہوتا ہے. دیکھو نا، مینوں غم ہوئے گا، کوئی دوست یار سجن سنگی پریشان کرے گا، غم ہوئے گا. بیوی والوں غم ہوئے گا، بچیاں والوں غم ہوئے گا، دولت والوں غم ہوئے گا، کاروبار سے غم ہوئے گا، رزق کی کمی غم ہوئے گا. ٹھیک ہے نا، غم کا تعلق اس زندگی کے ساتھ. اور جڑے ایمان والے نے انہوں نے پھر آخرت کا خوف بھی ہے. ہمیں کی ہو جانا، اللہ جانے جنت جاواں گے جہنم جاواں گے. جو خوف سے ہے، ڈرنا چاہیے، اتنا خوف ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ یہ کہے کہ ساری کائنات جنت اندر جائے گی، ایک بندہ جہنم اندر جائے گا، تو فرمایا عمر کو ڈر لگتا ہے کہ عمر نہ ہو، یہ ڈر ہو. فرمایا یقین اس چیز کا نام ہے اگر اللہ کہے کہ ساری کائنات جہنم اندر جائے گی، ایک بندہ جنت اندر جائے گا، فرمایا پھر عمر کو یقین ہے کہ عمر ہوئے گا. یقین بھی پختہ ہونا چاہیے، نال خوف بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے. فرمایا غم بھی نہیں ہوئے گا اور خوف بھی نہیں ہوئے گا. مطلب کہ اللہ کہنا چاہے آئے جڑا میرا ہو گیا، جڑا میرا یار بن گیا، جڑا میری بلائے اندر آ گیا، فرمایا پھر دنیا دا کوئی غم نہیں ہوئے گا، نہ دولت ہوئے گا، نہ مال ہوئے گا، نہ اولاد ہوئے گا، نہ بیوی بچیاں ہوئے گا. اور ہر لمحہ صرف اللہ کی رضا بس گزرے گا. اللہ والوں نہیں ہوں کہ میں ان کی جیب کھول اوڑ لوا، ان کی جیب سے پیسے کਢ لوا، اتوں مال کٹھا کر لوا، میں کوٹھی بنا لوا، میں بنگلہ بنا لوا، میں گڈی نوی لے لوا، میں جائیداد بنا لوا، بینک بیلنس بنا لوا. اللہ والوں میں بھی کوئی لوڑ نہیں. گل چونکہ غوث پاک بھی ہو رہی ہے تو رلتی رلتی گل غوث پاک بھی نال کرتے جائے گی. آپ بہت بڑے تاجر سن، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر. کتنی دیر تک بیان ہوگی؟ ٹائم دس دینا، میں تیرے استاد نہ گفتگو کرا. پتہ نہیں ہے تو پھر لگے رہنے اللہ خیر کرے. چلو پتہ ہی نہیں تو پھر اللہ خیر کر لے. غوث پاک بہت بڑے تاجر سن اور آپ کا بچن چپ کراؤ. تجارت کا جڑا مال ہے وہ بحری جہازوں سے آیا کرتا ہے. اج بھی اللہ کراچی پورٹ سے بحری جہازوں سے آپ کا تجارت کا جڑا مال ہے، سامان ہے، وہ بحری جہازوں سے آیا کرتا ہے. تو ایک دن کی وجہ آپ سمندر کے کنارے سے تشریف فرما ہے. آپ کا جہاز آنا سامان لے کر کے آپ انہیں انتظار اندر بیٹھے ہو. آپ کو خبر بھی نہیں، دفتر والے نے دسیا یار بہت بری خبر ہے. فرمایا تین ہوا، فرمایا تمہارا جڑا جہاز آ رہا مال لے کر کے جہاز میں ڈوب گیا ہے، تمہارے ملازم بھی ڈوب گئے، تمہارے خادم بھی ڈوب گئے، سارا جہاز ڈوب گیا، مال ڈوب گیا، ہر چیز ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی. ان توجہ کرنا، جو یہ بات سنی غوث پاک نے دل والے کیا. انج دیکھیے سانو خبر ملی ہاں سارا مال آ رہا ہے ڈب گیا ہے، اسی اتنے کچھ پا کے ڈگو ہائے ستے گئے مارے گئے نقصان ہو گیا. آپ کو خبر ملی جہاز ڈب گیا ہے، آپ نے آج دیکھیے
بس این دیکھے دیکھ کے فرمایا الحمدللہ. گل اگے دساں نا چس آ جائے گا. کی فرمایا؟ الحمدللہ. یہ نہیں اولیاء اللہ جنہوں نے اسی منظر آ جائے. فرمایا الحمدللہ. پھر خبر آ گئی آگ نے یا حضرت جہاں دنیا گرونے پر جان تمہارا نہیں کسی اور جہاز ڈبیا ہے تہاڈا جہاز سے صحیح سلامت منزل کی طرف آ رہا ہے. جہاز بس پہنچنے والے ڈبیا کسی اور جائے. اے بات سنیے غوث پاک نے پھر دل نو ویکھیا دل ویکھیا یعنی دل ویکھیا فرمایا الحمدللہ. کیا کیا؟ الحمدللہ. خبر دین والے نے آخیا یا حضرت سمجھ نہیں آئی مال بچ جان سے الحمدللہ کہنا سمجھ آتا ہے مال ڈب جان سے الحمدللہ کہنا سمجھ نہیں آتا. یہ گل سانو سمجھ نہیں آئی. نقصان سنیا پھر بھی آتی الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے فرمایا آن والیا جنہوں تو خبر دیتی مال ڈب گیا میں دل ول ویکھیا مال کا نقصان مجھے کتے دل ڈر نہیں گیا کتے ہلیا نہیں کتے خوف نہیں کھایا اللہ کے ذکر کو غافل نہیں ہویا. میں دل نو ویکھیا دل نو فرق نہیں پیا. نقصان شروع کر کے میرا دل ڈرے اللہ کی یاد تو غافل ہویا ہی. نقصان سنے دل پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. میں کیا الحمدللہ. جنہوں پہلے ہی خبر آئی نقصان نہیں ہویا بچت ہو گئی جہاز بچ گیا. میں اپنے دل کو دیکھیا میرا دل چھالا سے بھی مر لگ گیا خوشی نہ جھومن سے بھی لگ گیا. اللہ کی یاد تو واپس نہیں ہو گیا. میں دل میں کیا میرا دل پھر بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہا. اس کر کے آخیا الحمدللہ. اللہ والیاں دا دل نہ نقصان سے غم کھاتا ہے نہ خوف کھاتا ہے. قرآن کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر انہوں نے غم بھی نہیں ہوتا اور نہ خوف بھی نہیں ہوتا. اللہ والے جھوٹے کو آؤ قرآن کو لوگ پوچھ لیں گے. ساڈا تے مسئلہ کی قرآن و حدیث والے سانو اور گلیں ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. حضور کا فرمان نہیں ہے رب کا قرآن. آقا نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں امید ہے کہ کسی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک رب کے قرآن کو پکڑے رکھو جب تک میرے فرمان کو پکڑے رکھو. قرآن نے نا اللہ والیاں کا تھوڑا جا تعارف کروایا ہے بلکہ بہت بڑا کروایا ہے. میں ذرا مختصر بیان کروں. رب کا قرآن 18واں پارہ اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون. قرآن دیا ایسا میں سنانیاں ہیں کہ بچے ذرا شور کم رکھن بڑے بھی ذرا توجہ کرنا. یہ سبحان اللہ کہنے کا ٹھیکہ صرف بالاں کا تو نہیں ہے نا کچھ بڑے نہ کر. اصا بالا کی چابی تیز کی ہوئی ہے کہ تسی سبحان اللہ کی رکھو تو مولوی کو آلے لائی رکھو تو سانو تاکہ مولوی نہ ستائے. اج بال چپ ہو گیا تو مولوی کہے گا تسی بھی بولو تو سانو بولنا پڑے گا. بالا کا سیل نویں رکھو یہ آواز چکی رکھا کہ بڑے تاکہ مولوی نہ ستائے. لیکن نہیں
تسی بھی اپنا حصہ پاؤ. ٹھیک ہے. آقا فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے نا جنت اندر دا درخت لگ جاتا ہے. وہ جڑا درخت ہے نا وہ ہے ساڈے دینی بورڈ ایریا میں. آقا کائنات نے فرمایا اتنا بڑا درخت لگتا ہے اگر اس درخت سے سائے کے اندر ایک گھوڑا سوار گھوڑا لے انہیں سے سوار ہو جائے گھوڑے کو بتانا شروع کر دے. میرے محبوب نے فرمایا گھوڑا سو جائے 1 2 10 50 60 سوار میں فرمایا سوار کر گھوڑا دوڑ جائے 100 سال مک جان گے درد دیا ختم نہیں ہوئے گا. اتنا بڑا درخت صرف سبحان اللہ کے اندر ہے. اور رب کا قرآن اللہ کریم نے فرمایا اپنے 11 کا تعارف کروایا. درجہ کے رب یار کون فرمایا قد اسلم المؤمنون در حقیقت بے شک کامیاب ہو گے مومن کامران ہو گے ایمان والے کامیابیاں پا گئے ایمان لے کے آنے والے ایمان لے کے آئے ایمان والے ہو گئے کامیاب ہوئے. کیوں کامیاب ہوئے؟ اللہ کے تعلق کروا لیے. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا اللہ والے ایسیاں نمازاں پڑھنے جن میں اندر خشوع و خضوع ہے. ایسیاں نمازاں پڑھنے اگر نظارہ دیکھنا ہے میرے نبی تیار ہے. جس اندر تیر لگ گیا ہے تیر کٹن لگیا دس ہوئی ہے. فرمایا ایک نال میں نماز پڑھنا تو تیر کٹ لیں. ادھر نماز شروع کی دیے دوسرے نے تیر کٹیا درد ہوئی نہیں ہے. ایڈیاں نمازاں ایسی خشوع و خضوع نال نماز کے جسم سے تیر نکل جائے تے پتہ نہ لگے. اے بچوں تسی مذاق بنایا تو پرو تسی نہیں بولنا گل کرن دی یار. جسم تو تیر نکل جائے تو درد نہ ہوئے انسان ایسی نماز ادا کرے. مجنوں لنگ گیا نا کسی نمازی دے گو جدو لنگیا تو انہیں سلام پھیر کے آخیا مجنوں تینوں حیا نہیں آیا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے اگوں لنگ گئے ہیں. وہ کہندا میں قربان جاواں تیرے عشق تو میں لیلا دے عشق اندر لنگ گیا مجھے پتہ نہیں لگا نمازی نماز پڑھدا پیا ہے. تو رب دے عشق اندر نماز پڑھ رہا تھا تینوں پتہ لگ گیا تیرے اگوں لنگ گیا وا. انہاں مطلب ہے تیرا عشق پکا نہیں. اگر تو پکے عشق نال نماز پڑھ رہا ہوں تینوں پتہ نہ لگتا میرے اگوں لنگیا کون. اسی بھی نمازاں کچھ انج دیاں بھی پڑھنے ہیں. کوئی بندہ نا مولوی صاحب نال لڑن لگ گیا زور دی اثر دی نماز سی وہ لڑن لگ گیا کہنا مولوی صاحب اج تسی رکعتاں 2 پڑھائیاں 4 نہیں پڑھائیاں. وہ کہندے نہیں یار میں 4 پوریاں پڑھائیاں. کہندے نہیں 2 پڑھائیاں. انہوں نے 2-3 نمازیاں نوں ہور پوچھا ہاں بھائی دسو. وہ کہندے حضرت صاحب 4 پوریاں پڑھائیاں. وہ کلا بندہ کہی جائے نہیں 2 پڑھائیاں 2 پڑھائیاں. بندے بڑے پریشان کہ سارے کہنے 4 پڑھائیاں کہ گلا ہی کہی جاندے 2 پڑھائیاں. خیر انہیں کہا 10 پھر کیویں 2 پڑھائیاں. کہندا دیکھو نا حضرت صاحب میریاں نے 4 دکاناں تے میں ہر رکعت چ کرنا ایک دکان دا حساب. اج 2 دا حساب ہویا 2 دا تے ہویا ہی نہیں. ساڈیاں نمازاں اے دیاں ہوندیاں سانوں بھلیاں چیزاں نماز کی یاد آ گئی.
سانو خاندانی لڑائیاں نماز کی یاد آتی ہیں. کیوں کہ ساری نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے. اسی نماز رسمی پڑھنے ہیں, اسی صرف یا تو دکھاوا کرنے ہیں یا رسمی نماز پڑھنے ہیں. ساری نماز اندر اس سرور سے مزہ نہیں ہے, کیونکہ اسی اللہ کی یاد اندر نماز پڑھ نہیں رہے ہوں گے. اور کیوں نہیں خشوع و خضوع پیدا ہوندا؟ میں اکثر یہ مثال دیتا کرنا سمجھان واسطے کہ جدو کراچی ٹائم نان سٹاپ اتنے نماز پڑھیں گے تو خشوع و خضوع کیویں پیدا ہوئے گا؟ ہیں جی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ایک کو ساتھ ساری سورہ فاتحہ پڑھ دیتے تو خشوع و خضوع کیویں پیدا ہوئے گا؟ بولو تو صحیح نہ یار, کبھی نہیں پیدا ہوئے گا. تو جدو محبت نہ نماز پڑھو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اتنی محبت نہ نماز پڑھو تو پھر خشوع و خضوع پیدا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ کوئی نہیں, 4 منٹ زیادہ لگ جان کی فرق پہنتا ہے. جب رب دے گھر آ جو گئے ہیں تو 2-4 منٹ اتنے چلے کی کیڑی ایڈی کالی پئی. ایمان والے ہوں گے. اللہ کریم نے بنایا فرمایا جب ایمان والے نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, بڑی محبت نال, بڑی عشق دے نال, بڑی چاہت نال نماز پڑھ دے نے. ایسی نماز پڑھ دے نے تیرے سجدے اندر رکھیا ہوئے اکھاں تو آنسواں دیاں جھڑیاں لگیاں ہوئے. بندہ رو رو کر کے رب نوں مناندا ہوئے, کیا مزہ آوے. بندہ تیرے سجدے اندر اللہ معافی دا کلم پہ مزہ تو پھر ہے نا. پھر سجدے ہونا چکی ہے. اللہ کہے میرے بندے جا تینوں میں معاف کر چلے آئے. ولی تو پھر بندہ تا ہی بن جائے. یہ نہیں کوٹ کوٹ پیتیاں تو رب نال گلاں کیتیاں. علی ہم تو تیرے ہیں, جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں. میں کہا ڈاکومنٹ مولا علی تو کبھی چھڈی نہیں ہے. اج نہ کبھی نیتی میں نہ قضا کی. اجی دل دیا نمازاں نے. میں کہ میں دل دی نماز روٹی نہیں تو دل دی کھانا. بولو تو پانی نہیں تو دل کا پیندا, باقی کام نہیں تو دل کا کرتا. نماز تیرے دل دی ہے. جدو آمینہ دے لال معاف نہیں ہے تو کی شاید. اوے بولو تو وہ سے پاک کی گل یاد آ گئی رضی اللہ تعالی. آپ جنگل دے اندر اللہ کی عبادت واسطے فرمایا شیاطین نے بڑا تنگ کیتا ہے, بڑا ستایا. یاد رکھنا جدو بندہ اللہ کی راہ سے نکل گئے پھر شیطان بڑا تنگ کر گئے, بڑا ستاندا ہے, اللہ کو دور کر دے. جڑا شیطان تو بچ جاتا ہے پھر رب دا ولی بن جاتا ہے. جنگل دے اندر شیطان آ گیا, ایویں روشنی آئی ہے, روشن ہو گیا سما. آواز آئی اکبر قادر میں تیرا رب بول رہا ہوں, آج تو بعد تینوں نماز معاف کر دی گئی ہے. آپ سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے نماز معاف ہو جائے. آپ نے فرمایا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھ گئے شیطان رحمان نہیں تیرا مینوں کہیں نماز معاف ہو گئی. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے. شیطان شکل بدل کیا گیا, کہنے عبد القادر میں تینوں گمراہ کرنا چاہیا, تینوں تیرے علم نے
بچا لیا. دوسرا پینترا ماریا نا. پہلا پینترا انہیں نماز معاف کیا، لیکن آپ سمجھ گئے اللہ کے ولی سمجھ گئے یہ نہیں ہو سکتا. انہیں دوسرا پینترا کہندے عبد القادر تینوں نا تیرے علم نے بچا لیا. آپ سمجھ گئے یہ شیطان کا دوسرا بار، یہ دوسرا بار. فرمایا مینو میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مینو اللہ کی رحمت نے بچایا ہے. اللہ کی رحمت. اتنے کئی گمراہ ہو جاندے. میں وادی سون اندر گیا، بیان سی ہوتے کیسر وادی سون کلر پہاڑ کو تقریباً 100 کلومیٹر اندر کیسر وادی سون. اتنے گیا تو مینو اتنے جڑے دوست ہیں جنہوں نے بلایا انہوں نے دسیا کہ اتنے ایک پیر خانہ ہے بڑا بڑا، 3 بھرا نے اندر گدی نشین. انہوں تینوں نے اعلان کیتا ہوا ہے کہ اسی تو سارے بابیاں نے اینی اللہ کی عبادت کر لئیے، ہوں جیڑا ساڈا مرید بن جائے گا انہوں نمازاں معاف. بولو استغفر اللہ بولنا ہے. اچھی سبحان اللہ سے ہاتھ رکھے ہوا ہے بس اللہ اللہ کے خیر. تو مولوی صاحب اور جہنم کی گلیں سنائی جاتے تھے دنیا سبحان اللہ. بلکہ پچھلے دنوں میں سرگودے گیا، بابر بھائی سرگودے گیا، اسپیکر والے نکیر نے سیٹ کیتا ہے، میں کیتا تو دنیا کہ جی سبحان اللہ. میں کہ تواڈے تو بھی سبحان اللہ. جی ہاتھ سبحان اللہ سے رکھا ہے جو مرضی ہو. انہوں نے اعلان کیا کہ جڑا ساڈا مرید بن جائے انہوں نے نمازاں معاف نہیں. اور کہتے ہیں اتنی دنیا انہوں دی مرید ہے کہ جدو عرس وغیرہ کرتے ہیں اتنے پیر رکھنے کی جگہ نہیں لگتی. میں کہ جو جہان کا جڑا جہل ہے وہ سارا انہوں کا مرید ہو گیا. میرے محبوب نے ظاہری حیات طیبہ تو پردہ فرماندے دی آخری وقت اندر بھی نماز مزید چھوڑ گیا. الصلاۃ کی آواز بلند کر دے رہے. میرے محبوب نے تو جاندیا بھی نہیں چھوڑا، سمجھ میں معاف ہوتا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پکا سچا نمازی بنائے. بولو ایمان والے کی نشانی جو رب کے سامنے سر جھکا جائے. دوسری نشانی بنایا فرمایا الذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا اللہ دے یار لغویات بھی بولے، لغویات نہیں بکدے، گندیاں گلاں نہیں کردے، فحش گوئی نہیں کردے، اخلاق کو گری کوئی بات اللہ دے یار نہیں کردے. اپنی زبان کو پاک رکھے، اپنی زبان کو ایسے الفاظ نہیں کرتے جن کے نال کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں کرتے جن کے نال کسی کا دل ٹوٹتا ہو. میں پھر کیا کرنا کہ تیرا تے کھنجراں دے زخم مٹ جاندے نے، اس زبان کا لگا ہوا زخم نہیں تے مٹدا. جڑا اسی زبان تو لفظ بول کے زخم لانے ہیں نا یہ نہیں کہ ساری زندگی مٹدا. ایویں نا نکی نکی گل سے رشتہ داریاں توڑ دیا کرو، ایویں نا چھوٹی چھوٹی بات سے جینا مرنا بند کر دیا کرو. ساڈے اتنے نکی نکی گل ہوندی ہے اج کی ہویا بھن نے رشتہ نہیں دیتا، اے ہن جینا مرنا ساڈا ختم ہو گیا. بھرا کو رشتہ منگیا سی میں رشتہ نہیں دیتا، زیادہ رولے رشتے دے پہلے. بھرا کو مدد منگی سی، گھر بنانا سی، لینٹر پانا سی، انہیں پیسے نہیں دیتے، جی جینا مرنا ختم ہو گیا، خوشی غمی ختم ہو گیا. اور پھر اگر بھن آ کر کے بھراواں کو وراثت اندر حصہ مانگ رہے ہیں تو بھرا کہنے ہیں اس کے بعد تو سارے بوے نہ پڑے. خدا کا کون اتوں لے کر کے گیا سدا جنہ مرضی کمایا ایتھے رہے. سدا نبانی بلبل بولے سدا نبانی بہارا سدا نبانی حسن زمانی سدا نبانی
محبتیا دکھایا کر اپنی زبان نال، کسی نو تکلیف نہ دیتا کر، کسی نو دکھ نہ دیتا کر، دکھیے دار دکھ لکیا جانے دکھی نو کی خبر سجن جنازے موت مارے رونے تک قبر زبان کدی کسی نو دکھ نہ دینی، اللہ والے یہ نشانی نہیں۔ اللہ فرماتے میرے جڑے بندے میرے جڑے یار میرے جڑے پیارے الذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا وہ لغویات بھی کر دے، وہ بریاں گلاں نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ دے جڑے یار نے فرمایا وہ زکات بھی ادا کر دے۔ زکات اوے بولو کر دے، یہ نہیں ہے کہ دوجیاں نو حکم ہے کہ خرچ کرو تے آپ نہ کرے۔ وہ مولوی صاحب سن بھائی تمہیں بہت ٹھنڈ لگن رہی ہے، ککر پہن لے ہے، پوری محفل کا تسی نظام خراب کیتا ہوا ہے۔ کوئی مولوی صاحب سی نا حضرت، انہیں جمعہ پڑھایا تے اعلان کیتا کہ لوگوں اللہ دی راہ تے خرچ کیتا کرو، اللہ دی راہ تے دیتا کرو، اتنا ثواب ہوندا ہے، اتنا ثواب ہوندا ہے، اتنا ثواب ہوندا ہے۔ انہیں واہ فضائل بیان کیتے، وہ بیٹھے سن ہالے تے مسجد دا بوہا سامنے سی، تو دیکھیا کہ لوگ جا رہے ہیں، چیزاں چک کے لے آ رہے ہیں، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے۔ مولوی صاحب آخیا واہ سبحان اللہ، میری تقریر کا بڑا اثر ہوا ہے، لوگوں نے خیرات کرنی شروع کر دیتی ہے، کمال ہو گیا۔ جب مولوی صاحب گھر گئے تو اپنا ہی گھر ویلا ہو رہا ہے، وہ بیگم کے دل سے خوف آیا، انہیں ساری چیزیں بن دیتی، وہ کہنے لگا ایک ہی کیتا ہی کہ تسی بیان کیتا ہے اللہ کی راہ خرچ کرنا چاہیے، میں کر دیتا۔ وہ کہنا وہ ظالم ہے، تو لوکاں لئی سی، اپنے لئی تھوڑی سی۔ ٹھیک ہے نا بھائی، جو حکم دوجیاں لیے اس سے عمل آپ ہی تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بولو تو صحیح نہ یار، آپ ہی تو عمل کرنا چاہیے۔ سمجھے جڑے اللہ کے بندے نے نا، وہ اللہ کی راہ اندر خرچ بھی بڑا کرتا۔ کسی اللہ والے کو کسی نے پوچھا، اے توجہ رکھو، کسی اللہ والے کو پوچھا کہ یا شیخ یا حضرت زکات کنی ہوندی ہے، کنی فرض ہے؟ فرمایا جڑی تیرے اتنے ہے وہ دساں یا جڑی میرے اتنے ہے وہ دساں؟ گل سمجھ آئی؟ اللہ والے سن کہنا زکات کنی فرض ہے؟ وہ کہنے لگے جڑی تیرے تے فرض ہے وہ دساں یا جڑی میرے تے فرض ہے وہ دساں؟ وہ کہنے لگے جی دونوں دسو۔ کہنے لگے جڑی تیرے تے فرض ہے، تیرے مال کا 2.5% بس زکات کٹ، باقی سارا آپ رکھ لے، 2.5% اللہ کی راہ دے دے۔ کہنے لگا تہاڈے اتنے، کہنے لگا ساڈے اتنے یہ ہے کہ 2.5% رکھ لینی ہے، باقی سارا اللہ کی راہ دے دے۔ یہ اللہ والے کا اپنا انداز ہے، وہ اپنے گھر نہیں رکھنے، وہ خرچ کر رہے۔ دیکھو نا 11ویں شریف کا جڑا سلسلہ ہے کیوں ہے؟ ہوں بڑی 11ویں شریف کا مقصد ہے کہ حضور کا عرس مبارک ہے، بڑی 11ویں شریف ہر مہینے 11ویں شریف کا مقصد کی ہے؟ یہ کیوں محفل سجائی جاتی ہے؟ کیوں لنگر پکایا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو بٹھا کے کھوایا جاتا ہے؟ کیونکہ حضور غوث پاک ہر 11ویں نو لوگوں کو بلا کر کے آقا دا فرمان بھی سنا دے تو لوگوں کو کھانے بھی کھوا۔ اس روایت نو قائم کردیا ہویا اج ہر انہوں نے منن والا 11ویں شریف کا لنگر پکاتا ہے۔ اولیاء نے خرچ کیا، کیونکہ قرآن کہنا ہے کہ اولیاء بھی یہ صرف اللہ کے یاراں بھی یہ صرف ہے کہ وہ اللہ کی راہ خرچ کر رہے۔ 10 کا ٹائم نہیں ختم؟ وآخر دعوانا
سلام پڑھیں۔